دوستو السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر جس کا نام ہے قید لمحے۔ دوستو آج کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ایک اسکول ٹیچر کی ہے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا تبادلہ ایک گاؤں کے سرکاری اسکول میں ہو گیا تھا۔ میں اپنے اہل خانہ سے پہلی بار اتنی دور جا رہا تھا تو سب سے ملتے ملاتے مجھے دیر ہو گئی اور اسی لیے مقررہ وقت کی گاڑی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور جس دوسری بس میں سوار اس گاؤں کے بس اسٹاپ پر پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں نے سناٹے میں عجب خوفناک ماحول بنا رکھا تھا۔ اسکول سے جو چپڑاسی مجھے لینے آیا ہوگا وہ بھی تھک ہار کر جا چکا تھا۔ اس وقت کوئی موبائل وغیرہ تو ہوتا نہ تھا کہ میں اسے بلا لیتا، سو ناچار میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا اور کسی مدد کی امید لیے آگے بڑھتا رہا۔ بس اسٹاپ سے آگے نکلتے ہی روشنی ختم ہو چکی تھی، سو میں نے اپنے بیگ سے ٹارچ نکال لی۔ ابھی میں نے ٹارچ کا بٹن آن ہی کیا تھا کہ میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر ٹارچ کی روشنی آواز کی سمت کی تو شدید دھند کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ آواز بدستور میری طرف ہی بڑھ رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے چین ہو کر یہ سوچتے ہوئے آواز کی سمت بڑھ گیا کہ کہیں کسی بوڑھے شخص کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ میں آواز کے تعاقب میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا اب باقاعدہ دوڑنے لگا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں خود کسی مدد کی تلاش میں تھا اور اب کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ لاٹھی ٹیکنے کی آواز اب بھی میرے آس پاس سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں واپس مڑنے کا فیصلہ کیا اور 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سخت سردی میں میں خود بھی کانپ رہا تھا مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند ہی تھا۔ خوف سے کپ کپاتے میں نے اپنی گردن موڑی تو دیکھا میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے اپنے منہ پر دیہاتیوں کی طرح کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ میں لاٹھی تھامے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو ایسے سردی میں ٹھٹرتے دیکھ کر میرا سارا غصہ دور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر ہی نہ آئے۔ بوڑھے نے کہا کہ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا تو تھوڑی دیر کو آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں اسے کیوں نہ دیکھ سکا۔ خیر میں نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ بوڑھے کی نظر بہت تیز تھی۔ میں نے کہا جی بابا جی، میں اس گاؤں کے سرکاری اسکول کا نیا استاد ہوں اور ابھی شہر سے آیا ہوں۔ بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا کہ پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے اپنی تمام کہانی سنا دی اور کہا کہ مجھے گاؤں کا راستہ معلوم نہیں، اس لیے یہاں کھڑا کسی مدد کا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ بوڑھے نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میں ابھی اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا اور آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بھی بڑھنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے تیز تیز چل کر میرا سانس چڑھنے لگا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا بھی مگر وہ آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اب تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے پسینہ آنے لگا تھا اور وہ بوڑھا کسی ہیولے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ میں نے تھک کر اپنا بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا کہ اچانک پھر سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ ہیولا بھی میری نظروں سے تھوڑی دور موجود تھا۔ میں نے گھبرا کر کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ بوڑھے نے میری طرف ایک بوتل بڑھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکن کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر پانی پینے لگا مگر پانی کا ذائقہ بہت عجیب تھا۔ میں نے فوراً بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو مجھے الٹی آ گئی کیونکہ اس بوتل میں پانی کی جگہ لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے اپنے حلق میں زور دے کر کھانستے ہوئے قے کی اور سارا خون باہر نکال دیا اور غصے سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا جو میری اس کیفیت پر کہہ لگا رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی اپنے چہرے پہ لپٹا کپڑا اتارنا شروع کر دیا اور وہ کپڑا بھی خون آلود ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کے منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ غائب تھے جبکہ ناک کی جگہ بس گڑھے تھے
اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی میری جان نکالے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ادھر ہی پھینکا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے سمت کا تعین کیے بغیر چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ جہاں بھاگا جا رہا تھا اس جگہ بے تحاشا جھاڑیاں اگی تھیں جو میری ٹانگوں کو زخمی کر رہی تھیں، اور اچانک ہی میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر کسی گڑھے نما جگہ پر گر پڑا اور اپنی سانسیں روک کر کے بے سدھ ہو گیا۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں اسی گڑھے میں دبکا پڑا تھا کہ ایک بار وہی لاٹھی ٹیکنے کی آواز مجھے اپنے آس پاس سے آنے لگی۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چلا کر پوری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں، کیونکہ میرے ساتھ جو بیت رہا تھا وہ نہایت ہی خوفناک تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کو آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو ایک نیا دھچکا لگا کہ جہاں میں گرا تھا وہ کوئی گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر ہی خوف کی ایک لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اتنے میں یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی اور مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے لمبا قہقہا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکل جاتے ہیں، اور میرا شکار تو ہے، تجھے مجھ سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میری گردن دبوچ لی۔ اس کے کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی گردن آزاد کروائی اور پوری قوت سے ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان کے آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے ہی گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری رہی سہی قوت کو بھی ختم کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو ایک بارش اور سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے بچا لو، خدارا مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اتنے میں وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آنے لگی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس بزرگ کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے خوفناک بچوں جیسے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ اتنے میں بوڑھا شیطان بھی میرے قریب آ چکا تھا۔ بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو حق ہو اللہ ہو۔ میں نے بھی زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے شیطان کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا اور پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ اللہ ہو کے ورد سے میری بے چین دھڑکنوں کو سکون مل رہا تھا۔ میں نے بزرگ کی طرف دیکھا جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے انسان، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں قریب سے ہی فجر کی اذان کی آواز پڑی اور میں اسی سمت چل پڑا اور جلد ہی ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جو کہ میرا مطلوبہ گاؤں تھا۔ مسجد کے امام سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ لے کر اس کے گھر گیا اور اس کے ساتھ اپنی رہائش گاہ جو اسکول کی طرف سے مجھے الاٹ کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر سکون کیا۔ برسوں گزر گئے اس خوفناک واقعے کو۔ اب میں بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ہو اللہ ہو، حق ہو اللہ ہو کرتا رہتا ہوں۔ میرے دل کو یقیناً اس چیز سے بہت زیادہ راحت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یا آپ کے اپنوں کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو اور آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے وہ واقعات سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے آگاہ کریں۔ آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اسی طرح اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سچے اور پراسرار واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔